اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب جابر بن عبداللہ، مصعب بن عمیر، براء بن مالک، ابی موسیٰ الاشعری و سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 506 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ باب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے محمد بن المنکدر سے، اور محمد بن المنکدر نے روایت کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس براکب بغل ولا برزون. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام نہ خچر پر سوار تھے اور نہ غیر عربی گھوڑے پر، یعنی پیدل ہی آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا بشر بن السری عن حماد بن سلمة عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے بشر بن سری سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا: استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البعیر 25 مرتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ والی رات میں میرے لیے 25 مرتبہ استغفار کیا. ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. ومعنی لیلۃ البعیر، لیلۃ البعیر جو یہاں پر اس روایت میں آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماروی من غیر وجہ عن جابر، جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرے طریق سے بھی مروی ہے. انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فباغ بعیرہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشترط ظہرہ الی المدینہ. یقول جابر: لیلۃ بعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم البعیر استغفر لی 25 مرتا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، بس انہوں نے اپنا اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک سواری کی شرط رکھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جس رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا، اس رات آپ علیہ السلام نے 25 مرتبہ میرے لیے استغفار کیا. کان جابر قد قتل ابوہ عبداللہ ابن عمرو بن حرام یوم احد وترک بنات فکان جابر یعولہن وینفق علیہن. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں قتل کیے گئے، اور انہوں نے کئی بیٹیاں چھوڑی. پس حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کرتے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك. پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وجہ سے حسن سلوک کرتے تھے اور ان پر مہربانی کرتے تھے. ہاکذا روی فی حدیث عن جابر نحو ھذا، اسی طرح ایک روایت میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ خزرجی سلمی انصاری صحابی ہے. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکثرین صحابہ کرام کے جماعت میں سے ہیں. 1500 سے زائد ان سے روایات مروی ہیں. ہجرت سے 16 سال قبل ان کی ولادت ہے اور ہجرت کے 78ویں سال یعنی 78 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے 78 اور 16 مل کر یہ 94 سال بنتے ہیں. ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ان کے والد کثیر العیال تھے اور اسی طرح مقروض بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات اسی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مبذول رہا کرتی تھی. اب یہ جو پہلی روایت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی کہ آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، نہ خچر پر سوار تھے اور نہ کسی غیر عربی گھوڑے پر، اس سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. یہ ایک دفعہ بیمار پڑے تھے تو آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے بغیر کسی سواری کے، یعنی پیدل آپ علیہ السلام چلے تھے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام میرے عیادت کے لیے تشریف لائے تو پیدل تشریف لائے. پھر آپ علیہ السلام نے مجھے بے ہوش پایا، یعنی میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا. تو پھر جب آپ علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر دونوں حضرات پیدل تشریف لائے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے وضو فرمائی اور مجھ پر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی ڈالا جس سے مجھے ہوش آ گیا. اب آپ علیہ السلام کا پیدل آنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور اسی طرح وضو کر کے بچے ہوئے پانی کو ان پر چھڑکنا اور ان کا ہوش میں آ جانا، یہ ان کی فضیلت ہے. اور آپ علیہ السلام کی شفقت کے اوپر دال ہے کہ آپ علیہ السلام کتنا شفقت ان پر برتتے تھے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. مناقب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حباب قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو احمد سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے. خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبتغی وجہ اللہ فوقع اجرنا علی اللہ فمنا من مات لم یأکل من اجرہ شیئا ومنا من اینعت لہو ثمرتہ فہو یہدبہا. ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اس حال میں کہ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے، پس ہمارا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. پھر ہم میں سے بعض نے اس حال میں وفات پائی ہے کہ اس نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی اس کا پورا اجر وہ آخرت میں پڑا ہوا ہے، اور ہم میں سے بعض کے لیے اس کا پل پک گیا پس وہ اس کو توڑ رہا ہے، یعنی فتوحات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وسعت آ گئی، فراخی آ گئی. وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنِ عُمَيْرَ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ثَوْبًا كَانُوا إِذَا غَطُّوا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطُّوا بِهِ رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوا رَأْسَهُ وَجَعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِزْخَرَ
اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائے اس حال میں کہ انہوں نے صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا، اور جب اس سے ان کے سر کو ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، اور جب اس سے ان کے پیر ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کو ڈھانکو اور ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابن ادریس عن الاعمش عن ابی وائل عن حباب ابن الارت نحوہ، اسی طرح روایت کیا میں حناد نے، انہوں نے ابن ادریس سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے حباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کی، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جب نبوت کے 11 سال ہو گئے، یعنی 11ویں سال، تو موسم حج میں مدینہ کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے دے، اور جو مسلمان ہو جائے ان کو قرآن پڑھائے۔ اب مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، چنانچہ آپ کے ہاتھ پر حضرت سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہوئے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر ما قبل میں آ گیا، جو سردار تھے۔ آپ ہی نے مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ قائم کیا، جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں عالم بردار تھے۔ اسی جنگ میں جو کہ 3 ہجری میں ہوئی تھی، یہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس سے ایک اور روایت بھی عزیز طلباء کرام کہ ایک دفعہ یہ گزرے، ان کی حالت اتنی خستہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر، ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے تھے۔ کہا کہ ایک وقت تھا کہ مصعب کتنے ٹاٹ باٹ کے ساتھ خوش و خرم رہتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور آج اس خستہ حالی میں ہے، اور وفات کے وقت ان کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ اگر سر ڈانپتے تو پیر رہ جاتے تھے، اور اگر پیروں کو ڈانپتے تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈانپو اور پیروں پر ان کے اذخر گھاس ڈال دو۔ تو ان کا وہ پورا اجر جو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یأکل من اجرہ شیئا، انہوں نے اپنے اجر میں سے، دنیا میں سے اس کا بدلہ کوئی نہیں لیا، بلکہ پورا کا پورا وہ آخرت میں لیں گے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب البراء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن ابی زیاد قال اخبرنا سیار اخبرنا جعفر بن سلیمان قال اخبرنا ثابت وعلی بن زید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی عبداللہ ابن ابو زیاد نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی جعفر بن سلیمان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ثابت نے، اور علی ابن زید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لأبرہ منہم البراء بن مالک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پراگندہ بال، گرد آلود، بوسیدہ کپڑوں والے، جن کی پرواہ نہیں کی جاتی، یعنی کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا، ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو ضرور
اللہ جل شانہ ان کی قسم پوری کرے، اور انہی لوگوں میں سے حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خزرجی انصاری صحابی ہیں۔ یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہے۔ یہ بہت ہی بہادر اور جری انسان تھے، دیکھنے میں بظاہر لاغر اور کمزور سے نظر آتے تھے، مگر جنگ کے موقع پر ان کی قوت اور طاقت دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ 20 ہجری میں فتح تستر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے دائیں بازو پر تھے اور شہر کے مشرقی دروازے پر شہادت کا جام نوش فرمایا تھا۔ مناقب ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا ابو يحيى الحماني عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، ہمیں روایت کی موسیٰ ابن عبد الرحمن الکندی نے، انہوں نے ابو یحییٰ الحمانی سے، انہوں نے برید ابن عبداللہ ابن ابو بردہ سے، انہوں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو قال یا ابا موسیٰ لقد اعطیت مزمارا من مزامیر آل داود۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، بخدا آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی بانسریوں، یعنی اس کے لہجوں میں سے ایک بانسری دیے گئے ہوں، جس طرح کا لہجہ اور سر اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، ایک وہ آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ وفی الباب عن بریدہ و ابی ہریرہ و انس، اس باب میں حضرت بریدہ، ابو ہریرہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ یہ عزیز طلباء کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، قحطانی یمنی اشعری ہے۔ یہ بہت ہی بہادر اور ایک جری انسان تھے، حاکم اور فاتح رہے ہیں۔ یمن میں ان کی پیدائش ہجرت سے 21 سال پہلے ہوئی ہے، اور کوفہ میں 44 ہجری میں وفات پائی، تو اس حساب سے ان کی عمر 65 سال بن رہی ہے۔ آپ ہلکے جسم کے اور چھوٹے قد والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین آواز عطا فرمایا تھا۔ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ آئے اور اسی وقت مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے خیبر والے سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبید اور عدن کا والی مقرر کیا تھا۔ زبید یہ ان کا اپنا علاقہ تھا، پیدائش آبائی علاقہ تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں ان کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا والی مقرر کیا۔ تحکیم کے واقعے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ پھر جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ وہاں پر ایک چال چلی، تو یہ وہاں سے مایوس ہو کر کوفہ تشریف لے گئے واپس۔ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ مناقب سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم عن سہل بن سعد قال، ہمیں روایت کی محمد ابن عبداللہ ابن بزیہ نے، انہوں نے فضیل ابن سلیمان سے، انہوں نے ابو حازم سے، انہوں نے روایت کی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب فيمر بنا فقال،
ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام خندق کھود رہے تھے اور ہم مٹی ڈو رہے تھے. بس آپ علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرتے اور فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما. هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے. ابو حازم اسمہ سلمۃ بن دینار، ابو حازم ان کا نام سلمۃ بن دینار الأعرج الزاہد ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاکرم الانصار والمہاجرہ. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کی عزت فرما، اکرام فرما. یعنی ما قبل میں فغفر ہے، یہاں پر اکرم ہے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن انس، یہ دوسرے طریق سے بھی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ خزرجی انصاری صحابی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی. 91 ہجری میں وفات پائی تھی. ان کا اصل نام حزن تھا، حزن جو غم کو کہا جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے نام بدل کر سہل رکھا. حزن سختی تو آپ علیہ السلام نے بدل کر سہل رکھا. اب یہ جو روایت اس میں بظاہر ان کی کوئی فضیلت دکھائی نہیں دے رہی، مگر عزیز طلباء کرام چونکہ یہ انصاری تھے تو لہذا تمام انصار کے حق میں جو فضائل ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے حق میں بھی ہے، تو وہ بھی اسی دعا کے حقدار ہے فاغفر للانصار والمہاجر یا اکرم الانصار والمہاجر، تو وہ اس کے مستحق بن رہے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید مناقب کے ساتھ، ابواب کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.